بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ترجمہ ود چاہتے ہیں کثیر بہت سارے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لو یردونکم کاش کی لوٹ آتے تم من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لے آنے کے بعد کفارا کفر کی جانب حسدن حسد رکھنے کی وجہ سے من عند انفسهم اپنے دل میں من بعد ما بعد اس کے کہ تبین واضح ہو چکا ہے لہم ان کے لیے الحق حق فاعفو معاف کر دیجیے آپ وَاصْفَحُوا اور چھوڑے رکھیے حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ بھیج دے اللہ بِأَمْرِهِ اپنے حکم کو ان اللہ بلا شبہ اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کیجیے آپ نماز کو وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے رہیے وَمَا اور جو کچھ تقدموا بیچتے ہو تم لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفس کے لیے من خیر بھلائی میں سے تجدوه پالو گے تم اس کو عند اللہ اللہ کے پاس ان اللہ بلا شبہ رب العالمین بما ان کاموں کو تعملون جو کرتے ہو تم بصیر دیکھنے والا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 اور 110 کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا. بنی اسرائیل یعنی یہود اور نصارہ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بجائے محبت کے نفرت کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کے الزام لگاتے تھے. گزشتہ درس کے اندر ان کے الزاموں میں سے ایک الزام یہ آیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کے اندر جو کوئی آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر رہے ہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کا نہیں بلکہ محمد کا بنایا ہوا ہے. اس لیے جو چاہتا ہے وہ رد و بدل اس کے اندر کر دیتا ہے. رب العالمین نے ان کی تردید فرمائی تھی کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے ہیں. ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها کہ جو کچھ کم ہوتا ہے جو کچھ بھلا دیا جاتا ہے اس کے بدلے میں اس سے بہتر یا اس جیسا لے آیا جاتا ہے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر یہودی اور نالائقوں تم جانتے نہیں ہو اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. جب ہر چیز پر قادر ہے تو ناسخ منسوخ پر بھی وہ قدرت رکھتا ہے.
پہلے ایک حکم بھیجے گا بعد میں دوسرا حکم بھیج دے گا. اللہ اس پر قادر ہے. اور پھر عمومی طور پر یہودی ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہودہ سوال کرنے سے منع کیا. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جیسے بیہودہ سوال کیا کرتے تھے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال يقول انه بقرة لا فارض ولا بكر. پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. جب یہ بھی بتا دیا فاقع لونها تسر الناظرین. پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا. کہ پہلے تو یہ کہا کہ بھائی وہ کیسا ہونا چاہیے موٹا دبلا ہونا چاہیے ان کو بتا دیا. پھر رنگ کیسا ہو وہ بھی بتا دیا. پھر کہنے لگے ایک بار اور بتا دیجئے کہ ہمیں کچھ ٹپلا جیسا لگ رہا ہے اس میں وہ کیسا ہونا چاہیے دھوکا لگ رہا ہے. یہ بیہودہ سوال تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اگر یہ چپ چاپ ایک بچڑے کو لے کر ذبح کر دے دیتے بس کافی تھا. یہ بار بار سوال کرنے کی وجہ سے بندہ پھنس جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے. اس نے بار بار سوال کرنے سے منع کر دیا. اور اگر یہ سوال ہی بیہودہ سوال ہو بے ڈھنگے سوال ہو اور پھر کسی اللہ والے سے کسی عالم دین سے بے ڈھنگے سوال کیے جائیں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا. جی یہ بتاؤ کہ اللہ پاک نے 5 ہی وقت کی نماز کیوں رکھی 4 کی کیوں نہیں رکھی. جی یہ بتاؤ رب العالمین نے نماز میں 2 ہی سجدے کیوں رکھے 1 ہی کیوں نہیں رکھا یا 3 کیوں نہیں رکھے. بھائی اپنا سر پھوڑ دے کہ اللہ پاک سے پوچھ لے. اللہ کا امر ہے. اللہ نے جیسے بتا دیا ہمارا کام ہے سمعنا واطعنا سن لیا اور اطاعت کر لی. اللہ کے امر کے سامنے حجت بازی نہیں چلتی. اللہ نے ایسے کیوں کیا ایسے کیوں نہیں کیا. اللہ پاک نے 2 آنکھیں کیوں رکھی 4 کیوں نہیں رکھی. ارے یہ بھی تو سوچ تجھے اندھا ہی کیوں نہیں رکھ لیا تجھے 2 بھی کیوں دے دی تجھے تو بغیر 2 کے رکھ لینا چاہیے تھا. اس طرح کے جو اللہ پر جو سوال جاتے ہوں گے ایسے سوال کرنے سے رب العالمین نے منع کیا ہے. یہ لوگ بلا وجہ کے سوال کر کر کے آپ کو تنگ کرتے ہیں اور یہ نالائق بیہودہ سوال کرتے تھے. رب العالمین نے کہا جو آئے گا پہلے صدقہ کرے گا پھر آئے گا دربار میں. لیکن اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہونے لگی. پھر یہ حکم اٹھا دیا گیا کہ اب صدقہ کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے آ جاؤ. لیکن یہودیوں پر روک لگا دی کہ تم غلط کرتے ہو. لیکن ایسے نالائق یہودی تب بھی تھے آج بھی ایسے ہی ہیں. یہ بتاؤ ان کو سمجھاؤ ان کو جانتے ہوئے بھی پھر بھی یہ پٹے کام کریں گے. رب العالمین فرماتے یہ جانتے ہیں پھر بھی الٹے کام کر رہے ہیں. آج کی آیات کے اندر رب العالمین فرما رہے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امت مسلمہ جو مسلمان موجود تھے کہ یہودی یہ عیسائی تمہارا اسلام پر قائم دائم رہنا یہ پسند نہیں کرتے. یہ چاہتے تم ویسے پہلے جیسے تم مشرک تھے ویسے مشرک اب بھی بن جاؤ. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہل کتاب میں سے یہودی اور عیسائی دونوں کثیر ود چاہتے ہیں بہت سارے. اس کا مطلب ہے کہ سارے یہودی اور عیسائی نہیں تھے اس لیے کہ یہودی اور عیسائیوں میں سے بہت سارے لوگ اسلام لے آئے تھے. جو اسلام لے آئے تھے وہ تو یہ نہیں چاہے گا کہ واپس کافر بن جائے. جو یہودی اور عیسائی ہی تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف آ جائیں گے. لو يردونكم من بعد ایمانکم کفارا یہ یہودی اور عیسائی چاہتے ہیں تم ایمان لے آئے ہو مگر پھر بھی تم واپس کافر بن جاؤ. کیوں ایسا وہ چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسهم ان کے دل میں جو ایک آگ لگی ہوئی ہے جو جلن ہے جو بغض اور عناد ہے. اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق میں سے نہیں بنو اسماعیل میں سے نہیں بنو اسحاق میں سے آنے چاہیے.
اللہ رب العزت نے پہلے جواب ان کو دے دیا تھا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتے نبوت دے دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو نہیں دیتے ہیں۔ لہذا تمہیں حسد کر کر کے مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو پیغمبر آخر الزماں بنا دیا پھر تم کو حسد نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن رب فرمائے حسدا من عند انفسہم، حسد کر لینے کی وجہ سے اپنے دل میں، اور یہ حسد لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا، باوجود علم کے یہ حسد رکھتے تھے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ واضح ہو چکا ہے ان کے لیے حق۔ پیچھے وہ حدیث آ گئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام جب تشریف لا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان سے، یہودی علماء سے، ارے بھائی کیا خیال ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی سچی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، سچے پیغمبر ہیں، لیکن ہم اس لیے ایمان نہیں لا رہے کہ ہمارا دل ان سے مطمئن نہیں ہے۔ کئی وجوہ سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتا ہے، اور حضرت جبریل سے ہماری لڑائی ہے۔ رب نے پھر فرما دیا کہ جو جبریل سے میکائیل سے لڑائی بغض حسد رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے لیے عدو من اللہ بھی اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا رسول کا جبریل کا دشمن ہو جائے، ایک جبریل کی ان نے دشمنی کا اظہار کیا تھا، رب نے فرمایا اس کا مطلب یہ اللہ کے بھی دشمن ہے، رسول کے بھی دشمن ہے۔ جبریل کا تو یہ اعلان کرتے ہیں اور میکائیل سے دوستی کہتے ہیں، یہ میکائیل کے بھی دشمن ہے۔ جبریل میکائیل دوست، جبریل میکائیل اللہ کے خاص فرشتوں میں سے، جب ایک کے ساتھ دشمنی تو دوسرے کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی ہے، دوسرے کے ساتھ بھی دشمنی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے، یہ پھر بھی مسلمانوں کے ساتھ، نبی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ لہذا یا نبی اللہ، نبی جی آپ کا کیا کام ہے؟ فَعْفُوا، آپ ان کو معاف کر دیجئے، وَاسْفَحُوا، اور آپ ان کو چھوڑے رکھیے۔ کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، لیکن یہ فَعْفُوا وَاسْفَحُوا والا حکم یہ جہاد کے آنے سے پہلے تک، اس کے بعد نہیں۔ مانو تو ٹھیک، نہیں مانتے ہو تو جزیہ دو، جزیہ بھی نہیں آتے ہو دیتے ہو تو پھر میدان کارزار میں آ جاؤ، پھر تلوار ہمارا اور تمہارا فیصلہ کرے گی۔ لیکن پہلے چھوٹ تھی، اسلام لے آؤ، بہت اچھا، اسلام نہیں لاتے ہو، کفر پر ہی رہو، تم یہودی رہو، عیسائی رہو، مشرک رہو، جو مرضی وہ رہو، لیکن ہمارے ملک میں رہو گے تو ٹیکس دو۔ تو بعض دفعہ ہمارے نادان مسلمان بھی کہتے جی تو ٹھیک ہے، اگر اپنے ملک میں رکھنا ہے تو پھر ٹیکس ان سے کیوں لینا ہے؟ جب مسلمانوں سے ٹیکس نہیں لینا تو ان سے کیوں ٹیکس لینا ہے؟ لیکن وہ ہوتا ہے جو بخیل ہوتا ہے، جو مال کو، سونا چاندی کو کنز بنا کر اور سانپ بنا کر بینکوں میں رکھتا ہے، وہ ایسی باتیں کہتا ہے۔ ورنہ مسلمان جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کو پہلے مال کی زکوٰۃ دینی ہے، اور قربانی آئے گی تو اس کو جانور قربان کرنا ہے، غریب اس کے پاس آئے گا تو اس کی ہیلپ کرنی ہے، اور بیمار کوئی ہو جائے اس کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ یہ مسلمان تو وہ تو ٹیکس تھوڑا سا دیتے، اور یہ مسلمان کتنا خرچ کرتا ہے زکوٰۃ کی، قربانی کی، صدقات کی، صدقۃ الفطر کی، اس کے اوپر تو کئی سارے مال کا معاوضہ دینا پڑتا ہے اللہ کے راستے میں، اور ان کو ایک ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ مسلمان مال ان سے کئی زیادہ دیتا ہے، لیکن بعض نادان مسلمان اپنے لیکچروں میں اور اپنی تحریروں میں کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کنٹری میں رہ کر پھر بھی ان سے جزیہ لیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب پھر بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو۔
وہ ہوتے ہیں پڑھے لکھے جاہل لوگ، گامدی کے شاگرد جیسے لوگ، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمان ان کے ساتھ پھر ظلم کرتے ہیں۔ اصل میں ان کے دلوں کے اندر کفر ہوتا ہے، شیطانیت ہوتی ہے، اور شکل انہوں نے مسلمانوں کی، نام مسلمانوں کا، راشن کارڈ مسلمانوں کا، اس لیے وہ ظاہر میں تو مسلمان، اندر سے وہ کافر ہوتے ہیں، اندر سے وہ فاسق اور فاجر ہوتے ہیں۔ ورنہ جس کا اسلام کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ ہوگا وہ تو یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ کافر سے ٹیکس لیا جا رہا اور ظلم ہو رہا۔ ارے مسلمان کو دیکھ لے، اس کو کتنے ٹیکس دینے پڑتے، ٹیکس اس کا نام نہیں ہے، کسی کا زکوٰۃ، کسی کا صدقۃ الفطر، کسی کا صدقہ، کسی کے قربانی، یہ کئی سارے ناموں کے ساتھ اس کو کئی مال کا اس سے مطالبہ ہوتا، یہ اتنا اتنا مال دے دے، تو مسلمان رہتے ہوئے بھی اس کو دینا پڑتا ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم اللہ کے دشمن ہو تو رہو، اللہ کے نافرمان ہو تو رہو، لیکن ہمارے ملک میں ہمیں ٹیکس دینا پڑے، پھر بھی اگر تم نہیں مانتے ہو۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے اسلام کتنا امن پسند مذہب ہے، امن پسند دین ہے، امن پسند لوگ مسلمان کتنے ہیں۔ یہ نہیں کرو گے پھر آخر پر بھی ہم مجبور ہیں بھائی تلوار اٹھانے کے لیے، بندوق اٹھانے کے لیے، اس میں بھی زیادتی وہی کرتے مسلمان، پھر بھی اس میں بدنامی ہوتا ہے۔ اور پھر آگے چل کر مسلمان اگر کہیں کافروں کے ملک میں جائے گا، خبردار کافروں کی عورتوں پر ہاتھ مت اٹھانا، خبردار کافروں کے بوڑھوں پر ہاتھ مت اٹھانا، خبردار کافروں کے بچوں پر ہاتھ مت اٹھانا، خبردار کافروں کے ملک کے ہرے بھرے درختوں کو کاٹنا مت۔ بس صرف جوانوں سے اور ان سے جو تمہارے مقابلے میں آئیں گے ان سے تمہاری لڑائی ہے، باقی جو سرنڈر کر دے بس تم بھی سرنڈر کر دو، رک جاؤ۔ اور یہ ظالم تو وہ ہے، سرنڈر تو کیا سرنڈر، یہ گھروں کے اندر رکھے ہوئے اور گھروں کے اندر سوئے ہوئے لوگوں کے اوپر بم برساتے ہیں، سوئے ہوئے لوگوں کے اوپر بلڈوزر چلاتے ہیں، سوئے ہوئے لوگوں کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں، سوئے ہوئے لوگوں کے اوپر اپنا ظلم کے پہاڑ توڑتے، پھر بھی کہتے ہیں ہم امن والے ہیں۔ اسلام سے بہتر امن پسند مذہب دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، اس سے بہترین امن دینے والا مذہب اور بہترین امن دینے والا انسان دنیا میں کوئی بھی نہیں ملے گا۔ یہ یہودیوں کے سامنے ان کو کہا کہ بھی جہاد نہیں آیا ہے، جہاد کے آنے سے پہلے فاعفو عنہم فاعفو واسبقوا، ان کو معاف کرو، درگزر کرو، مگر حتی یأتی اللہ بامرہ، جب اللہ کا امر آ جائے گا تب تک چھوڑے ہو۔ اللہ کا امر آ گیا، کہا بنو قریظہ کو ختم کرو، ان سے قتال کرو، بنو نذیر کو یہاں سے جلا وطن کر دو، باہر نکال دو، اور ہمیشہ کے لیے ان کو وہاں سے دفع کر دیا۔ جب تک اللہ کا امر نہیں آیا تھا تب تک یہ تھا، یہ جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، چھوڑے رکھو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہیں کا یہ خیال نہ ہو کہ مسلمانوں کو کہا گیا فاعفو عنہم فاعفو واصفحوا، ان کو درگزر کرو، معاف کرو، کہیں یہ سوچتے ہو کہ مسلمان بڑے کمزور ہیں، ہم سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتے اور ہم سے لڑ بھیڑ نہیں سکتے۔ مسلمان کمزور ضرور ہے لیکن مسلمانوں کے ساتھ دینے والا مسلمانوں کا اللہ وہ بہت قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، مسلمان اپنی طاقت پر تو جیتا ہی نہیں ہے، مسلمان تو اپنے پیسے پر تو جیتا ہی نہیں ہے، مسلمان تو اللہ کی قدرت، اللہ کی مدد پر جیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایمان والوں کو کہا دیکھو تم کو تسلی تو ہم نے ضرور دے دی، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ قادر مطلق ہے، لیکن تمہیں اعمال سے غافل نہیں ہونا ہے۔ اعمال میں لگے رہو گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور اعمال سے کٹ جاؤ گے اللہ کی آئی ہوئی مدد بھی اٹھ جائے گی۔ اور اللہ کے اعمال میں سے اہم ترین اعمال کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، قائم کرو نماز کو، ادا کرو زکوٰۃ کو۔ لفظ دو بول دیے اور حکم پورا دے دیا کہ تمہاری جان سے جو اللہ کا دین کا مطالبہ ہوگا وہ کرو، اور تمہارے مال سے اللہ کے دین کا جو مطالبہ ہوگا اس کو پورا کرو۔ معلوم ہی ہو گیا کہ مال جان کو اللہ کے امر پر لگا دو، اللہ کے حکم پر
لٹا دو. حکم کیا دیا, لفظ کیا بھائی, اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکات دے دو. معلوم یہ ہے کہ بدنی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے اللہ کا امر جب جب بھی آپ کے سامنے آئے گا اس کو پورا کرتے رہنا ہے. اور یہ نہیں کہ جو کچھ تم کرو گے وہ ضائع ہو جائے گا, ضائع نہیں ہونے والا وہ. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ, ایک بار بھی رات کو سبحان اللہ کہو گے, اللہ کے دربار میں اس کو پالو گے. بے ساختی میں پرانے بزرگ کاشر ہے نا, ہوشیار قسم, اے ربا چونچ شکر. آج کا جوان کہتا ہائی مود اس کمرہ شمدود. پرانا بزرگ کہتا سبحان اللہ الحمدللہ, وہ کشمیری میں کہتا ربا شکر رب العالمین. اور آج بھی پرانے بزرگ سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے. اور جوان سے پوچھو کیا بتائیں, ڈگریاں حاصل کر کر بھی بڑی پریشانی ہے, نہ ملازمت ہے, نہ دکانداری ہے, نہ مزدوری ہے, بڑے پریشان ہیں. اور بوڑھا بیچارہ کھانا بھی نہیں ہوتا تھا بیچاروں کو, رہنے کے لیے جھونپڑی ہوتی تھی, کبھی کبھی جھونپڑی بھی نہیں ہوتی تھی, اور بیمار در بستر. ایک بزرگ کو میں نے دیکھا, کوئی 15 سال سے ملاقات کرتا رہا, فالج زدہ, جب بھی پوچھتا تھا دادا جی کیا حال ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. تو پرانے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. نئی نسل نئی جنریشن تو بس ہر وقت ناشکری ہے, لیکن سب نہیں. کچھ تو ایسے بھی ہیں الحمدللہ جوان میں بہت نیک ہے, بہت نیک ہے, لیکن جن بیچاروں کو ماحول نہیں ملتا اچھا, وہ بیچارے بھٹک جاتے ہیں. اچھے کام کرنے کے لیے اچھے ماحول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لہذا ہر جوان ہو, بوڑھا ہو, مرد ہو, عورت ہو, ہر ایک کو یہ یقین ہے کہ رات کو میں سونے کے لیے بستر پر بیٹھا, تہجد کی نیت میں نہیں کی, بیوی کو نہیں بچایا, بیٹے کو نہیں بتایا, بھائی کو نہیں بتایا, کسی کو بھی نہیں بتایا, چپ چاپ کے بستر پر لیٹ گیا اور دل میں ارادہ کیا کل انشاءاللہ تہجد پڑھنی ہے. اور صبح کو آنکھ اس وقت کھلی جب مسجد میں مؤذن کہہ رہا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ہائی, میں نے تو تہجد کی نیت کی تھی, کسی کو کچھ بھی نہیں کہا, دل میں ایک احساس پیدا ہو گیا, رب العالمین اس کو تہجد کا ثواب. سبحان اللہ. وما تقدموا لانفسکم من خیر, جب اللہ پاک اس نیت پر ثواب دینے والے ہیں, جب بندہ عمل کرے گا تو کیا اس پر ثواب نہیں دیں گے؟ رب تسلی دے رہے, وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ, جو کچھ کرو گے تم اس کو اللہ کے یہاں پالو گے. ان اللہ بما تعملون بصیر, جو کچھ تم کرتے ہو, رات کی اندھیری میں اٹھے اللہ کے سامنے گریا وزاری کی, سبحان اللہ کہا, صدقہ دے دیا, نماز پڑھی, جو کچھ تم نے کیا اللہ پاک وہ سب کو دیکھنے والے ہیں. اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے کی, سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.